اس دنیا کی 90% آبادی ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو کسی نہ کسی مذہب کو مانتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی نظریہ یا عقیدہ ہمیشہ سے انسان کی ضرورت رہا ہے۔ انسان کے اندر موجود تجسس کا مادہ اسے ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی نظریہ یا عقیدہ رکھنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ مکمل علم کے حصول تک انسان محدود علم سے بھی لا تعلقی کا اعلان کر دے۔ مثال کے طور پر آج ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا بیضوی شکل کی ہے، مگر جب انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بیضوی ہے، اس وقت وہ اسے گول سمجھتا تھا، اور اس سے بھی پہلے چپٹی۔ انسان کے لیے یہ تو ممکن ہے کہ وہ کسی کے مضبوط دلائل سن کر اپنے کمتر نظریے یا عقیدے سے دستبردار ہو کر اس کے بہتر نظریے یا عقیدے کو اپنا لے، مگر یہ ممکن نہیں کہ بغیر کسی بہتر عقیدے یا نظریے کے وہ اپنے پرانے نظریے یا عقیدے سے بھی دستبردار ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ زمین گول ہے، تو کوئی شخص اپنے بہتر دلائل سے مجھ پر یہ ثابت کر سکتا ہے کہ یہ زمین بیضوی شکل پر ہے، مگر یہ ممکن نہیں کہ بغیر نیا نظریہ دیے وہ مجھے میرے پرانے نظریے سے بھی دستبردار کروا لے۔ یعنی نہ زمین گول ہے نہ بیضوی، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ زمین کیسی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم کسی نظریے پر پوری طرح مطمئن نہ ہوں اور مزید تحقیق کر رہے ہوں، مگر پھر بھی دوران تحقیق ہمیں اپنے پچھلے نظریے کو قائم رکھنا پڑے گا۔ انسان کا یہ رویہ اس کی تحقیق کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس دنیا کی زیادہ تر آبادی کسی نہ کسی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، مگر اس دنیا میں کچھ تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے۔ انہیں ہم ملحد یا دہریے کہتے ہیں۔ یہ لوگ دنیا کی پیدائش سے متعلق یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی ہے، پرائمری نیبیولا کہیے یا اتفاقی حادثہ، مگر اس دنیا کا پیدا ہونا، اس میں انسان کا پیدا ہونا، جانوروں کا وجود، کیڑے مکوڑے، پیڑ پودے، سب کچھ ایک اتفاقی حادثہ ہے۔ یعنی نہ کوئی خدا نہ کسی خدا کا وجود، یہ سارا نظام بغیر کسی خدا کے چلائے چل رہا ہے۔ چند فیصد لوگوں کے اس رویے کو دنیا کی باقی ماندہ آبادی نے یکسر مسترد کر دیا ہے، کیونکہ خدا کے وجود سے متعلق سوال بہت کم ہیں۔ خدا کہاں سے آیا، کس نے پیدا کیا، ایسے چند سوال ہیں جو ملحدین میں گردش کرتے ہیں۔ اگر خدا واقعی خدا ہے تو اسے اس بات پر مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنی مخلوق کی فرمائش پر اس کے ہر سوال کا جواب دیتا پھرے، اور اگر اسے خدا نہ سمجھا جائے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا۔ مگر خدا کے انکار کی صورت میں جو سوال کھڑے ہوتے ہیں ان کی تعداد ناقابل بیان حد تک زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر مجھ سے 2 پینٹ کے ڈبے زمین پر گر جائیں اور ایک عجیب و غریب ڈیزائن بن جائے تو اسے اتفاقی حادثہ قرار دیا جا سکتا ہے، مگر کسی تتلی کے پروں پر مزین رنگ، مچھلی کے جسم پر بنے انتہائی خوبصورت نقش و نگار، زیبرا، سانپ اور چیتے کے جسم پر بنے نقوش کو میں اتفاقی حادثہ کیسے مان لوں؟ انسان پانی اور آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ انسان کا پیدا ہونا اتفاقی حادثہ، اور اسی سیارے پر پانی اور آکسیجن کی کھلی فراوانی بھی محض اتفاق، خوراک کی موجودگی بھی اتفاق، جانوروں کی موجودگی بھی اتفاق، جانوروں کا خوراک کے بڑھنے کے سائیکل سے تعلق بھی اتفاق، سورج کی موجودگی اتفاق، چاند کی موجودگی اتفاق، سورج سے بارش تک کا واٹر سائیکل محض ایک اتفاق، خوراک کا منہ میں ڈالنا، چبانے کے لیے دانتوں کی موجودگی، نرم کرنے کے لیے لعاب دہن، ہضم کرنے کے لیے نظام ہاضمہ، ہضم شدہ خوراک کا جسم سے خارج ہو جانا، یہ سب اتفاقی حادثات ہیں۔ پھر خوراک کے مختلف ذائقے، گندم کا ذائقہ اور ہے جو کا اور، سیب کا ذائقہ اور ہے آم کا اور، کیا یہ سب محض اتفاق ہے؟ آم کی ضرورت گرمیوں میں ہے تو وہ گرمیوں میں ہی آتا ہے۔ اونٹ صحرا کا جانور ہے اور حیرت انگیز طور پر صحرا میں پیش آ سکنے والی ہر مصیبت سے بچنے کے لیے اس کے جسم میں قدرتی صلاحیتیں موجود ہیں۔ پانی اور خوراک ذخیرہ کرنے کا نظام، ریت پر بھاگنا جہاں کسی دوسرے جاندار کا چلنا محال ہو، اور ریت کا طوفان برداشت کرنے کے لیے مخصوص کھال، کیا یہ سب اتفاق ہے؟ گرگٹ کا اپنے دشمن سے بچنے کے لیے رنگ بدلنا اور اس قسم کے تمام جانوروں کے دفاعی نظام، کیا ان کے اندر حادثاتی طور پر آ گئے ہیں؟ پھولوں کے مختلف رنگ، ان کی خوشبوئیں، سب اتفاق ہے۔ انسان کے گردوں کا نظام، پھیپھڑوں کا نظام، بالیدگی کا نظام، بچے کی پیدائش کے بعد ماں کے سینے میں دودھ کا اتر آنا، یہ سب ایک اتفاقی حادثے کے سبب ہے۔ مرد اور عورت کے باہمی تعلق میں انتہا درجے کی لذت جو آبادی بڑھانے کی ترغیب دلاتی ہے، محض ایک اتفاق ہے۔ یہ میں نے چند مثالیں دی ہیں آپ کی سوچ کو آغاز بخشنے کی خاطر، ورنہ سوالوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جن کا جواب انسان کو تلاش کرنا ہے خدا کا انکار کرنے کے بعد۔ ہاں، اگر کوئی تحقیق کرنا چاہے تو ضرور کرے، مگر دوران تحقیق اس کا کیا عقیدہ ہوگا؟ اس وقت انسانوں کی زیادہ تر تعداد کا عقیدہ یہی ہے کہ خدا موجود ہے اور یہ سارا نظام خدا ہی چلا رہا ہے، مگر جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں
ان کے پاس متبادل کیا ہے؟ یا ان تمام سوالوں کے جواب میں اپنے دماغ کو جھوٹی تسلیاں دیتے رہیں کہ جلد ہی انسان جواب تلاش کر لے گا؟ پھر ایک ستم یہ بھی ہے کہ جو لوگ خدا کا انکار کر بیٹھتے ہیں وہ ایسی برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جن کا فطرت سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ کو شاذ و نادر ہی کوئی ایسا ملحد ملے گا جو ہم جنس پرست نہ ہو۔ یہ معاملہ بھی بحث طلب ہے کہ دین سے دوری اس اخلاقی گراوٹ کی وجہ بنتی ہے یا پھر اس اخلاقی بیماری میں مبتلا ہونے والے کو مجبوراً دین چھوڑنا پڑتا ہے، کیونکہ کوئی بھی دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کسی بھی دوسرے گناہگار کی طرح ہم جنس پرست بھی اپنے دفاع میں دلائل رکھتے ہیں۔ مثلاً وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل چونکہ جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے لہٰذا اسے عین فطرت سمجھا جائے گا۔ اس بات سے قطع نظر کہ جانور ہم جنس پرست ہوتے ہیں یا نہیں، یہ بات قابل تسلیم نہیں ہے کہ جو فطرت کسی بھی جانور میں موجود ہو اسے انسان بھی اپنا سکتا ہے۔ مثلاً ہمارے ملک میں ایک بکرا پایا جاتا ہے جو اپنا پیشاب پیتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ خنزیر اپنی غلاظت کھاتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ غلاظت کے گڑھے میں ایک بار انسان پھسلنا شروع ہو جائے تو حدود و قیود ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک اور تعویل یہ پیش کی جاتی ہے کہ یہ ایک پیدائشی نقص ہے، جیسے خدا نے خواجہ سراؤں کو ایک نقص کے ساتھ پیدا کیا ویسے ہی ہم جنس پرست اس نقص کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی ملحد کم از کم اس حد تک تو خداؤں کو مانتے ہیں کہ انہیں بے شک خدا نے پیدا نہیں کیا، مگر جو نقائص ان کے اندر موجود ہیں وہ خدا کے پیدا کردہ ہیں۔ بہرحال یہ تعویل بھی قابل قبول نہیں ہے کیونکہ خواجہ سرا معذوری کے زمرے میں آتے ہیں، مگر ہم جنس پرست کسی بھی اعتبار سے معذوری کے زمرے میں نہیں آتے۔ ان کے ہاں معذوری کی تعریف یہ ہے کہ انہیں اپنے مخالف جنس میں اتنی کشش محسوس نہیں ہوتی جتنی ہم جنس میں ہوتی ہے۔ یہ معذوری میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے کوئی شرابی کہے کہ مجھے جو مزہ شراب پینے میں آتا ہے وہ دودھ پینے میں نہیں آتا، اور یہ نقص میرے اندر خدا نے ڈالا ہے۔ پھر ہم جنس پرستوں کا ایک شکوہ یہ بھی ہے کہ انہیں کھلے عام ہم جنس پرستی کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی، باقی دنیا ان سے نفرت کیوں کرتی ہے۔ اس بات کا قائل تو میں بھی نہیں کہ کوئی شخص اپنی انفرادی حیثیت میں ایسے لوگوں کو سزا دینے کے لیے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے، مگر آپ کا کوئی عمل ریاست کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف ہے تو لامحالہ آپ کو اپنا عمل ہی چھوڑنا پڑے گا یا پھر ریاست چھوڑنی پڑے گی، کیونکہ جس ملک میں جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنے لوگوں کے مزاج کے مطابق قوانین طے کرتے ہیں۔ اقلیتوں کی خواہش پر کبھی قوانین بدلے نہیں جاتے۔ یہ حقیقت بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ اس دنیا کے تمام ممالک پہ مذہبی اجارہ داری ہونے کے باوجود دنیا کے کسی بھی خطے میں قانونی طریقے سے شادی شدہ لوگوں کے اختلاط کے لیے کوئی ایک بھی کلب موجود نہیں ہے، نہ ہی کبھی کسی کو ضرورت محسوس ہوئی۔ مگر ہم جنس پرستوں کو اپنے جذبات کی آزادی کے ساتھ تسکین کے لیے کلب درکار ہیں، اور حکومتوں نے ان کو یہ سہولت مہیا بھی کی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ دنیا کی 90% آبادی ان سے نفرت کے جذبات رکھتی ہے۔ ہم جنس پرستوں کے ریوڑ کو کسی ایک جگہ اکٹھا کر دینا عمر متین جیسے لوگوں کے مقاصد کو اور آسان بنا دیتا ہے، اور اس کی فرمائش خود ہم جنس پرستوں کی طرف سے آتی ہے۔ اگر یہ چھوٹا سا ٹولہ اپنے قابل نفرت عمل کو رازداری سے اپنے گھروں تک محدود رکھتا تو عمر متین کو ایک طویل عرصہ لگتا اتنے لوگوں کو قتل کرنے میں جتنے اس نے چند منٹوں میں کر دیے۔ ہو سکتا ہے ایک آدھے قتل کے بعد پکڑا بھی جاتا۔